جی السلام علیکم ایوری ون، دس از می عمر خان انسپریشنل اسپیکر. امید ہے کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے. آج الحمدللہ رمضان ٹرانسمیشن کا تیسری نشریات، تیسرا جمعہ ہمارا الحمدللہ. ہر جمعے کی طرح اس جمعے میں بھی بڑا ہی اچھا سیٹ اپ پیغام رمضان کا تیسرا سیٹ اپ ہمارا جاری و ساری ہے. امید ہے کہ آپ جس طرح ہمارے گزشتہ پروگرام کو اتنا پیار دے رہے ہیں، اسی طرح اس کی طرح اس پروگرام کو بھی آپ ایک اچھا ہوسٹ کریں گے، اچھا جو ہے نا انہیں پبلک کریں گے، پبلش کریں گے، اور آپ انجوائے کریں گے، انٹرٹین ہوں گے. تو آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ آج کے ہمارے گیسٹ کون ہیں کون نہیں ہیں. تھوڑی ہی دیر کے اندر آپ کے موجود ہمارے سامنے وہ گیسٹ تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد وہ آپ کو اپنی گفتگو سے، اپنی باتوں سے، اپنے خیالات سے، اپنے جذبات سے آپ کو جو ہے نا بتائیں گے کہ تعلیم اور محنت اور اسٹرگل کس چیز کا نام ہے، اور محنت کس چیز کا نام ہے. تو میں اس پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے اس تمام سیٹ اپ کا، کہ جنہوں نے ہمارے پیغام رمضان کو سپانسر کیا. فرسٹ آف آل یوکی سپورٹس کالا باغ، آپ نے ہمارے جو ہے نا پیغام رمضان کو سپورٹ کیا. دوسرا فاطمہ مظفر شیخ سنٹر کالا باغ، جو پچھلے 3-4 سال سے آپ کی خدمت میں دن رات محنت کر رہا ہے، انہوں نے بھی سپانسر کیا پیغام رمضان کو. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تیسری نمبر پہ ہے فوڈ پوائنٹ کالا باغ، آپ نے بھی پیغام رمضان کو سپانسر کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے مال جان رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. اور آخر میں ہمارے پاس ہے ناصر شیخ سنٹر کالا باغ، آپ نے بھی پیغام رمضان کو سپورٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے نا رزق میں، مال جان میں مزید برکت عطا فرمائے. اور آخر میں ہمارے ساتھ رحیل الیکٹرانک سٹور، آپ نے بھی ہمارے پروگرام میں حصہ لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاک پر انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنس میاں والی، آپ نے سر ہاشم فرحان صاحب جو کہ پرنسپل ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال جان میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. آپ نے بھی ہمارے پیغام رمضان میں حصہ لیا. اور اس پروگرام کا آغاز آیات بینات کی تلاوت سے کرنے جا رہا ہوں. ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام کا آغاز بھی اپنے چھوٹے ننھے حافظ کو بلانے جا رہا ہوں. حافظ محمد عبداللہ سعید پراچا، پلیز کم آن آئے اور آ کر آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے چھوٹے حافظ محمد عبداللہ سعید پراچا، جو کہ آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب گزار کو معطر فرما رہے تھے. ہمارے اس پروگرام کے اگلے سراخان میں بلانے جاتا ہوں. پہلے سراخان ہے حافظ اسداللہ کو، پلیز آئیں اور آ کر حضور ناموس رسالت پر جو ہے نا اپنی لب کشائی کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دلوں کے غم میں تاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں کے غم میں تاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجرے بساتا ہے، نگر اجرے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں کے غم میں تاتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے
فقیروں نے شہنشاہی انہی کے نام سے پائی، فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے دلوں کے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے دلوں کے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی احسن انداز کے اندر رات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ میری دعا ہے، میری پوری ٹیم کی طرف سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مستقبل کے لیے ایک اچھا بعمل حافظ قرآن بنائے اور ایک اچھا بعمل عالم دین بنائے۔ ہمارے آج کے مہمان بہت ہی، میں کہتا ہوں کہ تعلیم تو ہوتی ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت لگ جائے تو وہ انسان پتہ نہیں کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ آج کے ہمارے مہمان کہ میں اپنی ٹیم سے، اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے اور اپنے دیکھنے والی آڈینس کی طرف سے، پورے کالا باغ کی طرف سے آپ کو اپنے اس پیغام رمضان کی تیسری نشریات میں ویلکم کرتا ہوں، اور آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، اپنا قیمتی ٹائم دیا، میرے اس سیٹ کا حصہ بنے، اور ابھی تھوڑی ہی دیر کے اندر، بلکہ ابھی ہی علامہ اقبال کے ایک شعر سے آپ کا جو ہے نا افتتاح کروں گا، آپ کو اپنے سیٹ پر بلانے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے علامہ اقبال کے ایک شعر ہے، مجھے یاد آ گیا کہ چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کر پڑھنا ایک بال، چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کر پڑھنا ایک بال، اس سے کیا حساب لینا جو بے حساب دیتا ہے۔ آپ کی انہی عقیدتوں اور محبتوں کے سائے کے نیچے میں اپنے آج کے مہمان کو بلانے جا رہا ہوں۔ میری مراد the one and only مسٹر سید اللہ ثقلین پراچا، پلیز کم آن۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر آپ کا فرسٹ آف آل تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے اس پروگرام کو چار چاند لگائے، رونق بخشی، آپ نے اپنے مصروفیات سے وقت نکالا اور میری اس پیغام رمضان کے تیسری نشریات کے اندر، تیسرے جمعے کے اندر آج آپ نے میرے لیے ٹائم نکال کر اور ہمیں اپنی آواز سے، اپنی گفتگو سے متاثر کریں گے، امپریس کریں گے۔ تو میری طرف سے، میری تمام دیکھنے والے کالا باغ کی طرف سے، میرے پورے پنجاب کی طرف سے، پورے پاکستان جو آج آپ کو سکرین پر چہرے دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے، اور میرے پیارے ننے ننے پھولوں کی طرف سے، ویلکم ٹو پیغام رمضان۔ سر آپ آئے اور ہمارے لیے بڑی ہی خوش قسمتی کی بات، بڑی فخر کی بات کہ آپ جیسے جو ہے نا اعلیٰ شخصیات میرے پروگرام کا حصہ بن رہی ہیں۔ ابھی تو سر الحمدللہ ہمارا پروگرام آپ نے دیکھے بھی ہوں گے اور ماشاءاللہ اس پہ دیکھے ہوں گے، جو ہمارا ایک سیٹ ہوتا ہے تو بڑا ہی ریلیکس ہو کر اپنے گفتگو سے ہماری پبلک کو بتائیں گے، اپنے کیریئر کا آغاز بتائیں گے، اپنے مستقبل کا آغاز کہ آپ نے کب کیریئر کا سٹارٹ کیا، کب اپنے مستقبل کے لیے آپ نے جس فیلڈ میں قدم رکھا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے اس فیلڈ کے اندر شہرت پائی، آپ نے جہاں جہاں جس ایریا میں قدم رکھا الحمدللہ آپ نے اسی سکول کے اندر
اسی ایریا کے اندر وہیں کے وہیں آپ نے شہرت پائی. تو آج آپ الحمدللہ گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 1 کالا باغ میں ایز اے پرنسپل ہیڈ ماسٹر آپ جو ہے نا اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مال جان اولاد میں مزید برکتیں عطا فرمائے. سر میری طرف سے اور میری تمام آڈینس کی طرف سے آپ سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ابتدائی تعلیم، ابتدائی تعارف اور تعلیم و قابلیت، پلیز ہماری آڈینس کو اپنے پہلے سوالات سے جواب دیجیے گا اپنی پیاری پیاری گفتگو سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے اتنی عزت افزائی کی، آپ نے مجھے بطور گیسٹ اپنے پروگرام میں بلایا. آپ نے مجھے آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے قیمتی وقت سے آپ کو نوازا. میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اس کے لیے میں آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا سب سے پہلے تو میں بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد جیسے کہ آپ کا پہلا کوشچن تھا میرے تعارف کے حوالے سے، تو بندہ ناچیز اس قابل نہیں ہے کہ اپنا میرا لمبا چوڑا میں تعارف کراؤں. میں نام میرا آپ جیسے کہ سب سے پہلے آپ بتا ہی چکے ہیں، سعید اللہ ثقلین پراچا نام ہے میرا. میں یہیں کالا باغ شہر سے بلانگ کرتا ہوں. کالا باغ شہر کی پراچا فیملی سے میرا تعلق ہے. میرے دادا جان مرحوم کرم اللہ پراچا جو کالا باغ کے سینئر سٹیزنز ہیں وہ بخوبی واقف ہوں گے اس نام سے. کرم اللہ پراچا وہ کالا باغ گورنمنٹ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر رہے ہیں. اس کے بعد میری والدہ صاحبہ بیگم سعادت حمید پراچا اور میرے والد صاحب دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی عزت سے نوازا ہے الحمدللہ شہر میں. میری والدہ صاحبہ کافی عرصے تک ایک پرائمری اسکول عائشہ پرائمری اسکول کے نام سے چلاتی رہی ہیں. اس کے بعد ایک ووکیشنل سینٹر عائشہ ووکیشنل سینٹر کے نام سے وہ بھی 90s سے چلا رہی ہیں اور ابھی تک عائشہ ووکیشنل سینٹر ان کا ابھی تک چل رہا ہے. ماشاءاللہ. تو یہی میرا شارٹ سا تعارف ہے. جی سر. سر دوسرا سوال ہے کہ محکمہ تعلیم میں کب شمولیت اختیار کی؟ میں نے ویسے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ میرے دادا جان مرحوم وہ بھی ہیڈ ماسٹر رہے ہیں کالا باغ ہائی اسکول میں، اور میری والدہ صاحبہ کافی عرصہ کم و بیش 20-25 سال انہوں نے ایک پرائیویٹ ادارہ، ایک فی سبیل اللہ، وہ جس طرح آج کل مختلف ادارے ہوتے ہیں کافی تو بزنس پرپز کے لیے بھی ہوتے ہیں، تو ایسے نہیں، انہوں نے ایک این جی او کے انڈر ایک عائشہ پرائمری اسکول کے نام سے چلایا. تو میرے ایک خون میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک شامل تھا پڑھانا. گھر میں ہمارے بچے آتے رہتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے. لیکن جیسے آپ نے محکمہ تعلیم میں باقاعدہ طور پہ کہا، تو گورنمنٹ سیکٹر میں باقاعدہ طور پہ محکمہ تعلیم میں نے 2009 میں جوائن کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سر ایک اور ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کافی لمبے عرصے تک ایک ہارڈ ایریا میں آپ اپنی سروس انجام دے رہے تھے. تو اتنے لمبے عرصے تک اس ہارڈ ایریا کے اندر، اس سخت مشکل ترین ایریا کے اندر آپ نے اپنی سروس کیسے سر انجام دی اور کیوں اس چیز کا ڈیسیژن لیا، آپ نے کیوں اس چیز کا منتخب کیا؟ بالکل بالکل، یہ آپ نے جہاں سے بھی آپ کو یہ معلومات ملی ہیں بہت بہترین، بہت زبردست. آپ میرے بارے میں کہ شاید آپ خود میرے بارے میں کافی کچھ معلومات لے کے آئے ہیں. اور باقی میں آڈینس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل جس طرح ابھی آپ نے بتایا ہارڈ ایریا میں میری جو جوائننگ تھی 2009 میں، وہ گورنمنٹ پرائمری اسکول میلہ بانگی خیل. جی میلہ بانگی خیل. ہماری آڈینس کو بتا دیجیے گا جو نئی جنریشن ہے کہ میلہ بانگی خیل کہاں واقع ہے؟ میلہ بانگی خیل ویسے تو اتنا زیادہ دور نہیں ہے، یہاں پہ موضع کشتندر خیل، کشتندر خیل کے نام سے اکثر لوگ واقف ہیں. کشتندر خیل موضع میں ہی ہے، لیکن کشتندر خیل سے پہاڑ کی طرف اندر کی طرف ہے، روڈ سے کافی ہٹ کے ہے، روڈ سے تھوڑا سا دور ہے. اور جس طرح کہ آپ نے خود کہا کہ ایک ہارڈ ایریا، ٹف ایریا تھا، تو جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ سروس کرنے کی میری چند وجوہات تھیں کہ میری فرسٹ جوائننگ تو وہیں پہ تھی. اس کے بعد وہاں پہ جانے کے بعد وہاں پہ جب اسکول میں نے جوائن کیا
تو میرے ایک مینٹور، میرے سینئر، میرے مخلص، میرے بہت اچھے دوست، میرے والد کی طرح جی وہ وہاں پر آلریڈی تھے. ان کا نام سر ظفر اقبال صاحب میں لینا پسند کروں گا. جی تو وہ وہاں پر اس وقت سنگل ٹیچر تھے ظفر اقبال صاحب. جب اچھا. میں گیا تو ہم ٹوٹل پورے اسکول میں جی. ٹوٹل 2 ہی ٹیچرز تھے. پورے اسکول کے پورے اندر اسکول میں ٹوٹل ہم 2 ہی ٹیچرز تھے. اچھا. تو جب ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کافی ضرورت تھی بچوں کو، علاقے کو، تو انیشیلی جو سٹیپس تھے وہ میرے سر کے تھے، جو وہاں کے ہیڈ تھے اس وقت ظفر اقبال صاحب. جی سر. اور جتنا کچھ مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے بھی ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ ان کے ساتھ قدم بہ قدم ملا کے چلنے کی میں نے بھی پوری کوشش کی. اور ہم نے میں تھوڑا سا مختصراً اپنے اس کو سننے والوں کو، یہ دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم وہاں پہ گئے تو 4 دیواری تو اسکول میں تھی ہی نہیں. کل ٹوٹل 2 کمرے تھے، کوئی واش روم کچھ بھی نہیں تھا. اچھا. اور ہم نے ایک بیڑا اٹھایا کہ ہم نے اسکول کو جہاں تک ہو سکے بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جانا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے پوری بھرپور کوشش کی. اور آج وہاں کے جو طالب علم ہیں جس طرح سے وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ واقعی نہ صرف اپنی جاب کی، جاب تو ہمارا ایک اپنے فرائض منصبین میں شامل تھا، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جیسے عام طور پر عوام کہتے ہیں کہ جی اس نے حلال کیے ہیں، تو ہم نے ان کو اپنی تنخواہ کو حلال کرنے کی پوری کوشش کی. اور الحمدللہ ہمیں اس بات پہ پراؤڈ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم نے، تو اس وجہ سے میں نے کافی عرصہ وہاں پر بانگی خیل میں گزارا. بہت شکریہ. ہمارا سوال نمبر 4 ہے. جی. ہم 14 سوالات سے کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کے موجودہ اسکول گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 1 جس میں آپ آج الحمدللہ ہیز اے ہیڈ ماسٹر اپنے سر انجام دے رہے ہیں، اس کی کوئی خاص بات ہماری آڈینس کو بتا دیں کہ بچے آپ کے اسکول میں داخلہ لیں. کوئی خاص بات بتا دیں ہماری آڈینس کو. جی بالکل، میں اس بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ جی جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے پچھلے سوال میں کہ جب میلہ بانگی خیل میں ہم تھے تو وہاں پہ بھی ہم نے اپنا پورا آؤٹ پٹ دینے کی کوشش کی ہے، مکمل طور پر اپنی پوری دل جمی کے ساتھ، پوری محنت، پوری لگن کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ ہم وہاں پر بھی آؤٹ پٹ دیتے رہے ہیں. تو جتنا عرصہ ہمارا رزق وہاں پہ لکھا ہوا تھا تو ہم نے وہاں پہ کام کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دل میں یہ کسک سی تھی کہ ہم اپنے علاقے کے بچوں کے لیے، اپنے شہر کے بچوں کے لیے بھی کچھ جا کے کریں، وہاں پر جائیں. تو جب میرا یہاں پر ٹرانسفر ہوا تو جہاں پر آئے ہیں تو جب ایک دوسرے علاقے میں ہم اتنی محنت اور کوشش کر رہے تھے تو وہی محنت اور کوشش تو ہم یہاں پر بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافی اس میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہی اسکول ہے جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں خود اسی اسکول میں زیر تعلیم رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آنے کے بعد اور دوسرا کہ اس اسکول میں ہمارے پاس کالا باغ کے کسی بھی جو پرائمری اسکولز ہیں ان میں سے سب سے بہترین سٹاف یہاں پر ہمارے پاس اس وقت 6 فیمیل ٹیچرز ہیں، 2 میل ٹیچرز ہیں. تو بہترین سٹاف ہے، بچوں کو ایک گھر جیسا ماحول ہے. بہت شاندار قسم کی گورنمنٹ کی طرف سے جو بلڈنگ بنائی گئی ہے، ایک بہترین قسم کی شاندار قسم کی بلڈنگ ہے، ماحول بہترین ہے. جو گورنمنٹ کا اپنا ایک بہترین قسم کا نصاب ہے، آج کل یکساں قومی نصاب گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے. تو یکساں قومی نصاب کے تحت اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرائیویٹائزیشن یا پرائیویٹ اسکولز کی طرف جانا ہے، وہاں پہ وہ شاید زیادہ اچھی یا معیاری. میں یہ نہیں کہتا کہ پرائیویٹ اسکولز پڑھاتے نہیں ہیں یا وہ، میں ان کا شکوہ نہیں کرنا چاہتا، بالکل بھی نہیں. لیکن میں اپنی یہاں پر تعریف ضرور کروں گا کہ ہم گورنمنٹ کے جو دیا گیا سلیبس ہے اور جو ٹیچرز ہیں گورنمنٹ کی ٹرینڈ ٹیچرز ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ، ایم فل میتھ، ایم فل انگلش، ہر لحاظ سے ہر سبجیکٹ میں ماسٹر ڈگری ہولڈر موجود ہیں، ایم اے اسلامیات، ایم اے اردو. تو ٹیچر جہاں ہمارے اسکول میں موجود ہیں تو بچوں کو ہر سبجیکٹ میں بہترین ان کو. اور دوسرا بچوں کے اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے اس بات کو خود کاٹ کے آگے جا رہا ہوں کہ ہم بچوں کی کردار سازی پر، بچوں کی اخلاقیات پر اسپیشلی ہم فوکس کر رہے ہیں اسکول میں. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں بچوں کی دینی تعلیم پر، بچوں کو نماز، بچوں کو دعائیں، تو یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں
کہ شاید اور باقی سکولز میں بھی ہوں گی لیکن ہمارے سکول میں باقی تمام سکول سے بہت بڑھ کر ہیں. تو میں یہ جس طرح آپ کا سوال تھا اسی پہ اینڈ کروں گا کہ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سکول ہے باقی تمام سکول سے میں اس کو بہترین. جی سر. سر اس میں میرا اپنا ایک سوال ہے, میری اپنی ایک اس میں سے اپنا سوال ہے کہ سر آپ, میں نے الحمدللہ سنا بھی ہے بلکہ دیکھا بھی ہے کہ آپ الحمدللہ ڈسپینسر بھی ہیں میڈیکل کی فیلڈ کے اندر, ماشاءاللہ ایک اچھے ڈسپینسر ہیں, آپ نے اچھا ایک کورس کیا ہے, تو آپ نے اس فیلڈ کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا, آپ ٹیچنگ کی طرف کیوں آئے, وائی؟ اس کا میں یہ جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ انسان سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جو کچھ حاصل کرنا چاہے اس کو وہی مل جائے. بعض اوقات انسان جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو وہ چیز نہیں ملتی, ٹھیک ہے, اور اس میں میرے خیال میں وہ زیادہ بہتری ہوتی ہے کہ وہ جو حاصل کرنا چاہتا تھا اس کو وہ نہیں ملا, وہ اس کو نہیں. مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شعبے کے لیے سلیکٹ کیا ہے ٹیچنگ کے لیے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پہلے میرے خیال میں تھا, مائنڈ میں یا نہیں تھا, لیکن جب سے میں ٹیچر بنا ہوں تو میں نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ یہی بیسٹ پروفیشن ہے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ علماء کو اور معلمین کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے. حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ انما بعثت معلما. تو معلم جو ہے اس کی اپنی ایک شان ہے, اس کی اپنی عزت ہے, وقار ہے. تو میں اسی چیز کو جب میں نے دیکھا کہ میں معلم بن گیا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جتنا ہو سکے میں جتنا آؤٹ پٹ دے سکوں, جتنی بچوں کی تربیت کر سکوں, ان کو تعلیم دے سکوں, جتنا وقت ان کو دے سکوں. اور خاص طور پر جو پرائمری اسکول ٹیچر ہوتا ہے, میں یہاں پہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ بچہ اس وقت گرو کر رہا ہوتا ہے, نشو نما پا رہا ہوتا ہے. آپ بچے کی جس طرح سے آپ اس کی نشو نما کرنا چاہتے ہیں, جو کچھ اس کو دکھانا چاہتے ہیں, جس طرح ایک چھوٹا پودا ہوتا ہے, ننھا پودا ہوتا ہے, تو اگر آپ اس کی صحیح کاٹ چھانٹ نہ کریں تو وہ جھاڑی کی صورت اختیار کر لے گا. تو اسی طرح اگر آپ چھوٹے بچے کو بچپن میں ہی اگر آپ اس کی تربیت صحیح کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک اچھا مستقبل دے سکتا ہے, ایک اچھی نسل پروان کر سکتی ہے. بالکل اسی طرح ہی ہے. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کے ہم نے ابتدائی تعارف کیا, آپ نے اپنی تعلیم کا اپنا آغاز بتایا ہماری آڈینس کو. اور آپ سے میرا ایک سوال ہے لاسٹ میں, پھر اس کے بعد ہم اپنے اگلے جو ہے نا سیٹ اپ کی جانب بڑھیں گے, کہ میرا اپنا ایک سوال ہے. آپ آئے الحمدللہ ہماری اس, کہ آپ کو ہمارے اس سیٹ کے اور ہمارے چھوٹے سے سیٹ اپ کو آپ اس کو لے کر آپ کیا آگے پیغام دینا چاہتے ہیں آڈینس کو, کہ کیا یہ پلیٹ فارم ٹھیک چل رہا ہے یا اس کا کیا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جی بالکل, میں نے آپ کے اس سے پہلے بھی پروگرامز دیکھے ہیں آپ کے, اسپیشلی پیغام رمضان کے حوالے سے. تو ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بھی میں نے آپ کے کچھ پروگرامز دیکھے ہیں, اور پیغام رمضان کے حوالے سے میں نے 2 پروگرام آپ کے پہلے میں نے دیکھے ہیں. تو مجھے بہت اچھا لگا ہے, اور اس قسم کے اسٹیج ہونے چاہیے. آپ کو مختلف لوگوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آئیں, وہ اپنی بات کریں. آپ کو اسی طرح, اور آپ کے ساتھ ساتھ اور میں دوسرے جو ینگسٹرز ہیں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ ان کو بھی آگے آنا چاہیے. یہ بھی ایک فیلڈ ہے, ایک سیکٹر ہے, وہ اس میں آئیں اور اپنی جو ان کی صلاحیتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیتیں دی ہیں, تو یہ ان کو ایک پلیٹ فارم اس قسم کا اگر ملتا ہے تو ان کو آگے بڑھ کر اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل سر, بہت شکریہ. تو گائز اس ٹائم وقت ہو جاتا ہے چھوٹی سی بریک کا, پروگرام کا اگلا حصہ باقی ہے, تو دیکھتے رہیے عمر خان کے ساتھ پیغام رمضان. صبح بدا من قد جامع وافرته الله 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 ویلکم بیک ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. ہم ایک بار پھر پیغام رمضان کے دوسرے حصے میں تشریف لا چکے ہیں. میرے ساتھ جو گیسٹ اس میں موجود ہیں, آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پلیز ہماری آڈینس کو بتا دیجیے گا, سر آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میری کوالیفیکیشن الحمدللہ ایم اے اردو,
ایم اے اسلامیات اور ایم اے ایجوکیشن. میں نے 3 چیزوں میں ماسٹرز کیا ہے، اس کے ساتھ بی ایڈ. اچھا اچھا. تو آپ کی اسی کوالیفیکیشن کی اندر ہی سے آپ کا اسلامیات کے ہم 2 سوال جو میری ٹیم نے لکھے ہیں وہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ میقات کسے کہتے ہیں؟ میقات کسے کہتے ہیں؟ اس جواب کے ساتھ، اس سوال کے ساتھ میں آپ کو ہنٹس نہیں دوں گا، لیکن ہم آپ کا اسی سے شروع کریں گے کہ میقات کسے کہتے ہیں؟ اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو جس جگہ سے احرام باندھتے ہیں وہ جگہ جو ایک خاص باؤنڈری ہے، حد ہے حرم سے باہر، جہاں سے احرام باندھ کے جانا ضروری ہے. تو جس جگہ سے احرام باندھا جاتا ہے اس جگہ کو میقات کہتا ہے. اور اگلا سوال میرے اس اسکرپٹ کے اندر نہیں لکھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم سب سے زیادہ کس ملک سے نفرت کرتی ہے؟ پاکستانی قوم سب سے زیادہ کس ملک سے نفرت کرتی ہے؟ میں ہنٹس دوں گا. آپشن نمبر 1 ہے اسرائیل، آپشن نمبر 2 ہے انڈیا، اور آپشن نمبر 3 ہے امریکہ. ویسے پاکستانی قوم تو ان تینوں ہی ملکوں سے نفرت ہی کرتی ہے میرے خیال میں، لیکن سب سے زیادہ میرے خیال میں اسرائیل. درست جواب ہوا. بچوں تالیاں ہو جائے سر کے لیے، بہت ہی گڈ سوال آپ نے دیا ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس جو ہے نا ہمارے پیغام رمضان کے 3 سوالوں میں سے آپ بہت ہی اچھے ٹاپ پر رہے ہیں. اس ٹائم ہم بچے ہمارے جو سیٹ پر موجود ہیں، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ ننے ننے پھول، ننے ننے بچے گروپ اے، یہ گروپ اے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سائڈ پہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں گروپ بی کے بچے. تو یہ ہم آپ سے جو ہے نا بچوں کے لیے انعامات بھی ہم نے لیے ہوئے ہیں. جو گروپ کے بچے، جس گروپ کے بچے زیادہ اچھے سوالات کے جوابات دیں گے، ہم انہیں جو ہے نا ان کے جو سر اس ٹائم موجود ہیں، ہمارے مہمان جو گیسٹ موجود ہیں، وہ ان کو انعامات سے بھی نوازیں گے. تو سر آپ کی اجازت میں میں پہلا سوال گروپ اے سے کرنا چاہوں گا اور دوسرا سوال گروپ بی سے. اگر جو سوال گروپ اے کو نہ آتا ہو وہ گروپ بی والے بتا سکتے ہیں، اور دوسرا گروپ بی والوں کو جو سوال نہ آتا ہو وہ گروپ اے والے بھی بتا سکتے ہیں، لیکن بتانے سے پہلے آپ نے انگلی کا اشارہ دینا ہوگا آڈینس کو. سب سے پہلا سوال، رمضان المبارک میں پیش آنے والے 4 واقعات بتائیں. حضرت امام حسن کی ولادت، حضرت خدیجہ طیبہ کی وفات، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ کی وفات، قرآن مجید کا نازل ہونا. ٹھیک ہو گیا، درست جواب. پلیز تالیاں. ہم اپنے گیسٹ کو دعوت دیں گے کہ پلیز آپ ہمارے ان گروپوں کو ناپتے ہوئے آپ ان کے سوال کر سکتے ہیں. ابھی چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو اسی سے متعلقہ آپ سے پہلے بھی ایک سوال کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں پیش آنے والے واقعات، انہی واقعات میں سے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کی شہادت ماہ رمضان کی کس تاریخ کو ہوئی؟ شہادت کی تاریخ بتا دیجئے. 3 بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے اور 2 مختلف گروپ سے. تو عمر بھائی کس گروپ سے پوچھا؟ نہیں سر، یہ آپ پہ فیصلہ ہے. آپ جسے اپنا آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ پہلے سب سے پہلے کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ میں نے کیا تھا. آپ نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہے، چلیں آپ بتا دیجئے. ان پر 19 رمضان مبارک کو ان پر حملہ کیا گیا فجر کی نماز پڑھتے ہوئے، اور 21 رمضان مبارک حملے سے 2 دن بعد ان کی شہادت ہوئی. ویری گڈ، زبردست، بہت شکریہ. جی سر میں آپ سے ایک اور کہنا چاہتا ہوں کہ سر گروپ اے والوں سے کوئی سوال. کھانا کھانے کی دعا سنا دیجئے. واہ، بڑا ایزی سوال ہے، کوئی بتا سکتا ہے سر؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے اس بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، تو آپ سنا دیں کھانا کھانے کی دعا. بسم اللہ والا برکت اللہ. اگلا سوال ہم پوچھنے جا رہے ہیں، رمضان المبارک میں کون سا غزہ ہوا؟ کون بتائے گا؟ میں بڑھوں گا گروپ اے کی جانب، پلیز. غزوہ بدر پلیز. اس ٹائم بالکل آپ برابر اس پہ جا رہے ہیں، پوائنٹ بالکل برابر ہو چکے ہیں. اگلا آپ کا جو سوال ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے مہینوں میں 28 دن ہوتے ہیں؟ میرے لحاظ سے
ग्रुप बी में सबसे छोटा बच्चे ने हाथ उठाया हुआ है, तो मैं इसकी जाने पढ़ूंगा। प्लीज मोहम्मद हसनैन बताइएगा कि कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? एक महीने में, दुरुस्त जवाब, वेरी गुड। आखिरी सवाल में रहे कि लैलतुल कदर का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरत में है? लैलतुल कदर का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरत में है? ये मेरे ख्याल में ये सबको आता है। क्वेश्चन चले मैं अगला पूछता हूँ कि पाकिस्तान के किस शहर को शेरों का शहर कहा जाता है? पाकिस्तान के, मैं बताता हूँ, एक मिनट प्लीज। पाकिस्तान के किस शहर को, यानी किस सिटी को शेरों का शहर कहा जाता है? बहावलपुर, दुरुस्त जवाब हुआ यार। तो इस टाइम तक ग्रुप बी आई थिंक जीत चुका है। सर आप इसका रिजल्ट निकालिएगा कि कौन कौन से बच्चे इनामात के मुस्तहिक हैं, ग्रुप ए में से और ग्रुप बी में से। जी, ग्रुप बी में से हाफिज असदुल्लाह समीद पराचा ने जवाब दिए हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला ने और हसनैन नाम है ना बेटा आपका, हसनैन ने, इन्होंने जवाब दिए हैं जी। और ग्रुप ए में से शहजाद ने एक सवाल, और आपका बेटा क्या नाम है प्लीज? अहद ने जवाब दिए हैं, और एक दुआ इन्होंने भी, हैदर अली खान इन्होंने भी बताई है। तो इस टाइम हम बच्चों के मुकाबले में थे, माशाल्लाह काफी अच्छा कंपटीशन रहा है ग्रुप ए में से और ग्रुप बी में से। तो सर का कहना है कि इनामात ज्यादातर जो मुस्तहिक हैं वो ग्रुप ए वाले एक ही इनामात लेकर जाएंगे, और दूसरे जो तीनों की तीन इनामात होंगे वो ग्रुप बी में से हम 3 बच्चों को देने जा रहे हैं। तो मैं अपने और अपने गेस्ट को दावत देता हूं कि मेरे जितने भी नन्हे मुन्ने, सबसे पहले हाफिज मोहम्मद हसनैन प्लीज आइएगा और अपने सर से इनामात वसूल कीजिए। अच्छा हमारा कंपटीशन रहा है सर। आपके बच्चों का, आपके माशाल्लाह स्कूल के ही बच्चे हैं और काफी आपने रिजल्ट देख लिया है कि बच्चों का माशाल्लाह हर सवाल का जवाब फौरन, इन्होंने सवाल बोलने से पहले इन्होंने जवाब जो है ना टक कर हमें दिया है। माशाल्लाह ये है, देखिए तालीम के साथ साथ तरबियत होती है। जहां भी बच्चे को, ये नहीं होता कि आप स्कूल में जो सवाल करें स्कूल में ही आए, नहीं, आप जिस शो में करें, जिस कंपटीशन में करें, जिस मैदान में भी आप, बच्चे हर टाइम एक्टिव होने चाहिए। तो सलाम है इनके वालिदैन को और दूसरा इनके असातिज़ा को कि जो असातिज़ा इकराम दिन रात अपने बच्चों से मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज बच्चों अपने टीचर्स के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। गाइस, ख़वातीन और हज़रात, इस टाइम जो है ना हमारा पैगाम रमजान एंडिंग की तरफ, इख्तिताम की तरफ जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं हर गेस्ट की तरह अपने आज के इस गेस्ट से भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल अलरहमा का कोई आपसे शायर सुनना चाहता हूँ। मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जवाब शिकवा से शेर सुनाना चाहूंगा। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ताली होनी चाहिए इसके लिए। आपने बहुत ही अच्छे अल्लामा मोहम्मद इकबाल से के शेर से हमें बताया, बड़ी मशहूर मारूफ शेर है। तो सर इस टाइम वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम के इख्तिताम का। मैं अपनी जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से और देखने वाली तमाम ऑडियंस की जानिब से आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दोबारा, मैं आपका शुक्रिया अदा फिर भी करता हूँ और शुक्र गुजार रहूंगा कि आपने अपना कीमती टाइम दिया मुझे, मेरे इस प्रोग्राम को, मेरे इस सेट को, मेरी इस नशरियात को। अल्लाह ताला आपके माल जान रिज़्क़ औलाद में मजीद बरकतें अता फरमाए और आपका इस प्रोग्राम के अंदर आना हमारे इस मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाए। तो इस टाइम वक्त हो जाता है प्रोग्राम के इख्तिताम का। देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट जुम्मा को, नमाज जुम्मा के बाद। देखते रहिए पैगाम रमजान उमर खान के साथ।
Shame Ramazan, Shame Ramazan.